الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے جمعے شروع کیا تھا۔ پچھلے جمعے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر ہوا، اور پھر ان کی ماں کی گود میں جو گفتگو ہوئی قوم سے، سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جس کو ذکر کیا اس کا بیان تھا۔ تیسرے پارے کے اندر بھی سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی تعلیمات بھی اللہ نے ان کو دی، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل والوں کی طرف۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول بن کر آئے اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، جو کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو سب سے پہلی دعوت دی وہ توحید ہی کی تھی۔ شرک اور کفر سے بعد رہنے کی تلقین کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو معجزات دیے گئے وہ ان کے سامنے ظاہر کیے تاکہ ان لوگوں پر میری نبوت زیادہ واضح ہو جائے اور یہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ میں واقعتاً اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے معجزات کا بھی ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ چنانچہ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ معجزات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، جو تعلیمات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا، اس کے متعلق خود عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے دلائل اور نشانیاں لے کر آیا ہوں جو اللہ کی توحید پر بھی رہنمائی کرنے والی ہیں، میری نبوت کی بھی تصدیق کرنے والی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، فرمانے لگے او بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔
انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے، اس کی شکل و صورت مٹی سے پرندوں جیسی بناتے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اس بنائے ہوئے پرندے کی مورتی میں پھونک مارتے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو کر اڑنے کے قابل بن جایا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ اور عطا فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اگر وہ کسی کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کی بیماری کو ختم فرما دیتا، اگر کسی برس والے کی جسم پر ہاتھ پھیرتے اللہ اس کی بیماری کو ختم فرما کر اس کے جسم کو صحیح سالم بنا دیتا، اگر کسی مادرزاد اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ جل شانہ اس کی بینائی کو لٹا دیا کرتے اور وہ صحیح معنوں میں دیکھنے کے قابل بن جایا کرتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنے والا ہوں۔ چنانچہ بس اوقات قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے، کسی قبر پہ کھڑے ہو کر یوں فرماتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اے قبر میں پڑے ہوئے مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ آواز پڑتی، ادھر وہ مردہ قبر سے نکل کر زندہ ہو جایا کرتا۔ ایک مرتبہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مردے کی قبر پہ کھڑے ہو گئے اور اس کو یوں ہی آواز دی قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ قبر پھٹتی ہے، قبر سے ایک مردہ نکل کر زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ان کو سلام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی فرمائیے گا کیا حکم ہے۔ اس نے پہلی بات یہ کی کہ اے عیسیٰ بن مریم، جب میں فوت ہوا تھا اس وقت یہ میری داڑھی کے بال سیاہ تھے، لیکن جو ہی آپ کی آواز ادھر میرے کانوں میں پڑتی ہے کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو فوراً مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، مجھ پہ یہ عالم خوف کا طاری ہو گیا کہ میدان معاشر قائم ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ قبروں سے نکل کر میدان معاشر کی طرف چلو۔ تو حشر کا اس قدر خوف غالب آیا، اس قدر گھبراہٹ آئی کہ میرے بال سفید ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ایک مردے کو زندہ کیا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، میاں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں موت کی سختی کو کیسا پایا؟ وہ کہنے لگا او مجھ سے سوال کرنے والے اللہ کے پیغمبر، موت کی سختی کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اس قدر وہ سخت منظر ہوتا ہے کہ الفاظ سے بیان ہو نہیں سکتا۔
اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو یہ معجزہ دیا کہ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کرتے، ان سے گفتگو کیا کرتے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا کہ ان کی مجلس میں آنے والے لوگ جو کھانا کھا کر آتے وہ ان کو بتا دیا کرتے کہ آج تم نے فلاں کھانا کھایا ہے، آج تم نے فلاں چیزیں کھائی ہیں، تم یہ چیز کھا کر میری مجلس میں آئے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کچھ لوگ گھروں میں ذخیرہ کرتے، اپنے گھروں میں جو کچھ وہ جمع کر لیتے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کے بتانے سے ان کو بتا دیا کرتے، میاں تم یہ چیز کھا کر آئے ہو، یہ چیز تمہارے گھر کے اندر غلے اور خوراک کی موجود ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمام کے تمام معجزات ان کے سامنے رکھا کرتے اور فرمایا کرتے، او لوگوں اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر آنے کے لیے دلائل ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والے ہو، تمہارے لیے یہی باتیں کافی ہو جانی چاہیے۔ تو اپنی نبوت پر، اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی توحید پر دلائل قائم کرتے، اور فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اللہ تعالیٰ نے تورات میں جو احکامات نازل فرمائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر جو احکامات تورات کی صورت میں نازل فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور فرمایا اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم نے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بعض حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا، میں ان حرامات کو تمہارے لیے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اس کے علاوہ اور میں تمہارے پاس اللہ کی قدرت کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، میرا پروردگار بھی اللہ، تمہارا پروردگار بھی اللہ، مجھے بھی پیدا کرنے والا اللہ، تمہیں بھی پیدا کرنے والا اللہ، مجھے بھی روزی دینے والا اللہ، تمہیں بھی روزی دینے والا اللہ۔ لہذا جب تمام تر کرنے درنے والی ذات اللہ کی ہے تو اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں فَاعْبُدُوهُ، اسی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا رستہ ہے، توحید والا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے، یہی تمہیں اللہ تک پہنچانے والا ہے، یہی تمہیں اللہ کا قرب دلانے والا ہے، یہی تمہیں اللہ کے عذابات سے بچانے والا ہے، یہی تمہیں آخرت کے انعامات دلانے والا ہے۔ اے میرے ماننے والوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اسی میں تمام تر کامیابیاں چھپی ہیں۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نے تمام تر زندگی لوگوں کو اللہ کی توحید کی تعلیم دی۔ 7ویں پارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کا دن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ، یہ لوگ تیرے بارے میں دنیا میں آنے کے بعد یہ کیا نظریہ قائم کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت عیسیٰ بن مریم کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ اللہ فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ، یہ تیرے ماننے والوں نے تیرے آنے کے بعد کیا راہ اختیار کر لی؟ انہوں نے میرا رستہ چھوڑ دیا، میری عبادت کو چھوڑ دیا جو تو ان کو کہہ کر آیا تھا فَاعْبُدُوهُ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تیرے تشریف لے آنے کے بعد ان لوگوں نے رستہ یہ چھوڑ دیا، توحید کا رستہ انہوں نے چھوڑ ڈالا۔ کوئی کہنے لگا کہ تو خود خدا ہے، کوئی کہنے لگا کہ تو اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہنے لگا کہ آپ کی والدہ محترمہ وہ اللہ والی اور اللہ کی بیٹی ہے۔ اے عیسیٰ، کیا آپ ان لوگوں کو یہ کہہ کر آئے تھے کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرنا اللہ کو چھوڑ کر؟ عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خدا بندی میں عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے میرے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اے میرے اللہ، میں اس بات سے بری ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جو میرے لیے کہنا مناسب نہ تھا۔ اے میرے پروردگار، میں تو ان کو یہی کہتا آیا ہوں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ میرا پروردگار ہے، تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اے میرے اللہ، اس کے علاوہ میں نے ان سے اور کوئی بات نہیں کہی۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری پوجا کرو، میں نے کبھی نہیں کہا میری ماں کی پوجا کرنا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں حاجت روا سمجھ لینا، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے در کے سامنے جھکنے کی بجائے ہماری مورتیاں بنا کر سجدے کرنا، ہاتھ باندھ کر دعائیں مانگنا۔ اے میرے اللہ، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس بات کے کہنے کا مجھے حق نہیں، جو بات میں کہنے کے قابل نہیں، اے میرے اللہ وہ میں بات ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، او میرے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ اس بات کو جاننے والے ہیں، آپ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے میرے اللہ آپ وہ تمام کے تمام راز جانتے ہیں جو میرے دل میں ہیں، میرے ذہن میں آنے والے خیالات کو آپ جانتے ہیں، میرے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو آپ جانتے ہیں۔ اور میرے اللہ میں آپ کے علم تک پہنچ نہیں سکتا،
آپ میرے تمام رازوں کو جاننے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے میرے اللہ، جنہوں نے مجھے خدا بنایا، مجھے آپ کا بیٹا بنایا، جنہوں نے میری ماں کی پوجا کی، جنہوں نے ہماری مورتیاں بنا کر سجدے کیے، اے میرے اللہ، میں نے ایسی کوئی تعلیم ان کو نہیں دی، بلکہ میں تو یہ کہتا آیا ہوں فَاعْبُدُوهُ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اے میرے اللہ آپ تو غیب کو خوب جاننے والے ہیں۔ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، اے میرے اللہ میں تو ان کو وہی بات کہی ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، میں نے تو ان کے سامنے وہی تعلیم رکھی جو تعلیم دے کر مجھے آپ نے ان کی طرف بھیجا۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان کو یہی کہا اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے میرے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی بات جو توحید کے خلاف ہو کبھی نہیں کہی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا، جب آپ نے مجھے اوپر اٹھایا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اے میرے اللہ آپ ہی میرے بعد ان کے نگہبان تھے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، آپ ہی اس بات پر گواہ تھے کہ اے میرے اللہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے اس کا علم نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے اللہ میرے آنے کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں، جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کو یہی دعوت دیتا رہا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سراسر توحید سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق کے سامنے خالص توحید کو پیش کیا، بنی اسرائیل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی تعلیم دی۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی جو ہے وہ تمام کی تمام بگڑیاں بنانے والا ہے۔ یہی تعلیمات تمام تر زندگی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو دیتے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تمام تر زندگی توحید سے بھری پڑی ہے تو آج الزام ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کو اللہ کا بیٹا بنانا، ان کو خدا بنانا۔ یہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین ہے اور اللہ جل شانہ کی بھی توہین کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ جل شانہ کی بھی اور اللہ کے نبی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بھی۔ پھر تمام زندگی ان کو یہی تعلیمات دیتے رہے۔ اب کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا، بہت سے لوگوں نے انکار کیا، خاص طور پر جو یہودی لوگ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہوئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہتے اور
کوئی موقع ایسا نہ چھوڑ دے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفیں نہ دی۔ بلا آخر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع ہوئی، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ وقت کو ان لوگوں نے اپنا ہم نوا بنا لیا اور اپنا ہم ذہن بنا لیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین میں شامل ہو گیا۔ ادھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کو ان میں محسوس کر لیا کہ اب یہ میری بات ماننے والے نہیں ہیں، اپنے ماننے والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا ہو۔ 58 سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے اللہ کے لیے مدد کرنے والا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہنے لگے، ان کی مدد کرنے والے کہنے لگے، ان کے مخلص ساتھی کہنے لگے، ان کے دوست کہنے لگے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی مدد کرنا اللہ ہی کی مدد کے برابر، تو اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ وَشَهَدْ بِأَنَّهَا مُسْلِمُونَ، آپ گواہ ہو جائیے گا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں، آپ ہمارے ایمان کے گواہ بن جائیے، آپ ہماری فرما برداری کے گواہ بن جائیے۔ ادھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی التجا کی، ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے پروردگار آپ نے جو کچھ نازل فرمایا ہم ان تمام احکامات پر ایمان لانے والے ہیں۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، ہم آپ کی تعلیمات کا اقرار بھی کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کا پرچار بھی کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دامن پھیلا کر اعلان کرتے ہیں، آپ کو بھی گواہ بناتے ہیں، اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں، آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ہم اس کا اقرار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اب ان کے ارد گرد جمع ہوئے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جمع کیا، ان کو تعلیمات دے رہے تھے، کسی طریقے سے بادشاہ تک خبر پہنچی، اس نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ آئے، جس مکان میں عیسیٰ بن مریم اور ان کے حواری موجود تھے، آ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ، ان لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کو گرفتار کرنے کی تدبیریں کی،
وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کو بچانے کی تدبیر کی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی تدبیریں کی، اللہ نے ان کو بچانے کا منصوبہ بنا لیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر تمام تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. کون ہے اللہ کے مقابلے پہ آنے والا؟ جس کو اللہ بچانا چاہے کون ہے اس کو مارنے والا؟ اور جس کو اللہ مارنا چاہے کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں. انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بنایا، اللہ نے ان کو بچانے کی تدبیریں کی. اللہ نے وحی بھیج دی، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. اے عیسیٰ، ہم آپ کو اپنی طرف اٹھانے والے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں سے آپ کو بچانے والے ہیں، ان کی تمام تر تدبیریں ہم فیل کرنے والے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب میں خدا بچانے کا ارادہ کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بچا کر مصر کے تخت کا مالک بنا دیا کرتا ہوں. جب میں خدا بچانے پہ آتا ہوں، کالی کملی والے محمد الرسول اللہ کو کفار کے محاصرے سے نکال کر مدینہ کی سرزمین پر پہنچا دیا کرتا ہوں. جب میں خدا بچانے پہ آتا ہوں، غار ثور میں دشمن کے پاؤں کے نیچے ہوتے ہوئے بچا کر دکھا دیا کرتا ہوں، کہ اس لیے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیریں تمام سے بہتر ہیں. اور جب اللہ بچانے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ صحابی رسول کو بلتے ہوئی آگ سے بچا کر دکھا دیتا ہے. جب اللہ بچانے پہ آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو جلتی ہوئی آگ سے بچا کر دکھا دیتا ہے. جب اللہ بچانے پہ آتا ہے تو تمام تر تدبیریں دری کی دری رہ جاتی ہیں، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے دکھاتا ہے. تو فرمایا اے عیسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے پھر بچایا، جبریل کو بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ بن مریم کو لے کر آؤ. عیسیٰ علیہ السلام جبریل آئے، چھت پھٹی، عیسیٰ علیہ السلام کو لیا، آسمانوں کی طرف بلند ہو گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی دی، نہ عیسیٰ کو قتل کرنے پہ قدرت ہوئی، ولیکن شبہ لہم، اللہ نے ان کی صورت کو ان پر مشتبہ کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ موجود ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو زندہ اٹھایا، آج بھی آسمانوں پر موجود ہے. چوتھے آسمان پر خود رسول اللہ نے معراج والی رات ان سے زیارت بھی کی ہے، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے. جب قرب قیامت آئے گا اللہ کو منظور ہوگا، دمشق کی جامع مسجد پر اس کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اتاریں گے، آئیں گے، آ کر اس امت کی قیادت کریں گے، امتی بن کر آئیں گے، رسول اللہ کے روضے میں دفن ہوں گے. کل قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان معاشر میں کھڑے ہو کر تشریف لے جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا